جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے کل کیا خطاب، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو IMF کے ساتھ معاہدے ہیں وہ بس طے ہوا چاہتے ہیں، اور جیسے IMF کے ساتھ معاہدے طے ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کے لیے خبر یہ ہے کہ پھر مہنگائی مزید بڑھے گی، اور آئندہ چند دنوں میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ IMF سے جو معاہدہ ہو وہ طے بھی پا جائے۔ اچھا، اب عوام آلریڈی بڑی پریشان ہے مہنگائی سے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی کیا کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ منی بجٹ کا صرف ابھی اعلان ہوا ہی تھا، تو مارکیٹوں میں ہم نے دیکھا، ڈپارٹمنٹل سٹورز میں ہم نے پرچون کی دکانوں پہ دیکھ لیا، ہم نے سبزی فروشوں کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے پھل فروشوں کو دیکھ لیا، ہر ایک نے جہاں جہاں دال لگا، انہوں نے اپنا دال لگاتے ہوئے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی تو کر ہی دی اپنے مطابق۔ اچھا جی، اس پہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، جہاں ہمیں لگ رہا تھا کہ چل ابھی اس مہینے یا ایک مہینے اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی، شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی مزید مہنگائی بھی ہو جائے گی، لیکن اس تمام تر صورتحال میں حکومت کی جانب سے ایک چیز ہو گئی ہے فری۔ وہ چیز کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو مزید مہنگائی سے خبردار کیا، وہیں کفایت شعاری مہم کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو ایک فری سرکاری تحفہ دیا ہے۔ بے شک عوام کے لیے سب کچھ مزید مہنگا ہوگا، لیکن وفاقی کابینہ فری ہو گئی۔ اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت، معاونین خصوصی نے تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل جیب سے ادا کریں گے۔ لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاق کی سطح پر کفایت شعاری مہم سے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سرکاری ملازمین، حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ تمام سرکاری گھر شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں، ان زمینوں کو بیچ کر اور اربوں نہیں کھربوں پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سرکاری دفاتر اب صبح 7:30 بجے کھلیں گے، جبکہ انرجی پلان کے تحت دکانیں اور مارکیٹیں 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ چلے جی، یہ تمام تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جب IMF سے معاہدہ طے پا جائے گا تو مزید مہنگائی ہوگی اور آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے عوام پر۔ اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب منی بجٹ آئے گا تو منی بجٹ سے ہمیں مشکلات ہوں گی، مہنگائی بڑھے گی، ٹیکسز لگیں گے، لیکن ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب IMF سے معاہدے فائنلی طے پا جائیں گے تو مزید مہنگائی ہوگی، مزید مشکلات ہوں گی، اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ میرا خیال وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سارے انیشیٹیوز اور جو سارے کام ہم نے IMF کی ٹرانچ کو ریگولرائز کرنے کے لیے کیے ہیں، وہ جب انفولڈ ہوں گے تو مزید مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں ابھی جو روپے کی ڈیپریسیشن ہے اس کا امپیکٹ آپ کو مارچ میں آئے گا۔ جو منی بجٹ ابھی پاس ہوا ہے جس میں کہ GST بڑھی ہے اور باقی جو ٹیرف بڑھ رہے ہیں ان کا امپیکٹ بھی آ رہا ہوگا، اور یہ تقریباً 2023 جو ہے اسی طریقے سے چلے گا، بلکہ 2024 کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جون تک اس مہنگائی میں کوئی کمی آتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو مزید اگر پیکا دکا اقدامات لینے ہوں گے، ان سب کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہوگا وہ 2023-2024 کے مالی سال میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ چلیں، اچھا دوسری بات، یہ جو کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا ہے، یہ جو تمام تر وفاقی وزراء نے اب اپنی امارات لینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم تنخواہیں بھی نہیں لیں گے، اور تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا آپٹکس کے طور پہ یہ ظاہر ہے کہ ڈیسیژن بہتر ڈیسیژن ہے۔ اصل چیز یہ ہوتا ہے ڈیسیژن پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی خلوص سے کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً ان کو لاگو کیا جاتا ہے اور منسٹریز جو ہیں وہ اپنے لائق ڈپارٹمنٹ سے یا جو ان کے اٹانومس باڈیز ہیں ان کو چارج کرنا نہیں شروع کر دیتی یہ ایکسپینڈیچر، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے اگر اس پہ عمل ہو جائے۔ لیکن اس کا ایک وے آف ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایکسپینسز مختلف پروجیکٹس کو چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مختلف اٹانومس باڈیز کو چارج کرنا
शुरू कर देते हैं। अगर वैसा हुआ तो जाहिर है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से जो सुबह But wasn't it a better decision to squeeze the size of the cabinet? आप कैबिनेट के साइज को स्क्वीज कर देते, आप उसको 30 पे ले आते, क्या वो ज़रा वाइज डिसीजन ना होता? उन्होंने कहा तो है कल के वो अपने इत्तेहादियों से मशवरा कर रहे हैं और उस पर उन्होंने कहा कोट एंड कोट के करीब इस पे खुशखबरी सुनाएंगे कैबिनेट के साइज पे। अब देखना ये है कि इत्तेहादी और जो PMLN है वो किस जो कैबिनेट का साइज है उस पर एग्री करते हैं, कितने लोग वॉलंटरीली रिजाइन करने को तैयार होते हैं। क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में आपको जाहिर है कि तमाम पार्टनर्स को साथ लेके चलना है, तो ये PDM के लिए एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो देखने वाली चीज है, जो 7:30 बजे ऑफिस खोलने का ऐलान है, पूरी दुनिया में वो समर लाइट सेविंग होती है, ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन तब अगर ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो हैं वो 7:30 बजे ऑफिस में आना शुरू कर दे, अगर 7:30 बजे ऑफिस खुलना है, बाकी लोग आ जाए और साथ में वो 10-11 बजे ऑफिस तशरीफ लाएं, तो उसका मतलब है कि वो तो आधे से ज्यादा दिन जो है वो उनका गुजर चुका होगा जब तक वो ऑफिस में आते हैं। तो ये तमाम फैसले जो हैं साहिब हैं, अगर इन पे अमल दरामद हो सके। सही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि अब आपको आने वाले दिनों में कहीं रुपया, जैसे वैसे आपने पहले भी बात की कि आपको जून तक चीज़ें जो बेहतर होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं आपको रुपया कहीं ना कहीं मुस्तहकम होता हुआ नज़र आएगा। और स्पेशली जब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे जो इस्लामिक दोस्त ममालिक हैं, वो भी ये देख रहे थे कि जी IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे कैसे तय पाते हैं। फिर वो जब रोल ओवर की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे तो वो भी फिर उस पर नज़रसानी करेंगे। तो आपको लगता है कि उस साइड से भी है पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए, कल जो चाइना की तरफ से $700 मिलियन का एक चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर हुआ, वो एक नेक शगुन है। वो भी इसी को देख के हुआ ना सुलेरी साहब? जी, तो वो एक नेक शगुन है। और जाहिर है कि आपके पास दोस्त ममालिक की जब हम बात करते हैं तो 2 ही ममालिक हैं, चाइना है और सऊदी अरेबिया है, और UAE कुछ हद तक है। लेकिन रुपया जो है वो या मुईशत को अगर आप देखें, रुपया तो मुईशत का सिर्फ एक जुज़्व है। मुईशत तब मुस्तहकम होती है जब आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी मुल्क में ना हो। जब तक सियासी कशमकश और सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहेगा, तब तक मुईशत जो है वो शायद इस तरीके से अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। आपके इन्वेस्टर्स, आपके जो इवन लोकल इन्वेस्टर्स बिजनेस प्लान जिन्होंने करने हैं, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट कितनी कंसिस्टेंट और किस तरह की पॉलिसीज आ रही होंगी, तब तक लोग रिलक्टेंट होंगे। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, हाँ, वो भी हेसिटेट करेंगे पाकिस्तान आने से, क्योंकि उनको भी इल्म नहीं होगा कि भाई आगे हालात कैसे आ रहे हैं। जब पाकिस्तानी यहाँ से ब्रेन ड्रेन इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है तो बाहर से लोग कैसे आगे इन्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद। और वो जून तक जो है वो हालात को इतना बेहतर होते हुए नहीं देख रहे।